جی ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی پروگرام طلب خیر میں کافی دن کی غیر حاضری کے بعد میلاد نبی کے پروگرام تھے اور مختلف سفر کی حالت تھی، جس کی وجہ سے آپ سے ذرا کچھ غیر حاضری رہی، اور میری دعا ہے کہ خدا بندہ کریم آپ کو ماہ ربیع الاول کے نور سے آپ کے ہر طرح کے معاملات میں برکتیں عطا فرمائے، مشکلات میں آسانیاں فرمائے اور کرم ہی کرم فرماتا چلا جائے وہ ذات کریم۔ جی آمد میں سرکار دو عالم کی آمد کے سلسلے میں آج بھی بہت اہم رات ہے، اور اس رات کے صدقے میں جی آپ کی ہر مشکل آسان ہو اور خدا بندہ کریم کی ذات آپ کی تمام حاجات کو بھر لائے۔ آج ایک بہت ہی جس چیز کو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج بسم اللہ پہ ایک چھوٹی سی میری آپ سے کہ یہ اتنا بڑا ورد ہے کہ آپ اگر اس کی فضیلت کو پا گئے اور اس کے آپ جو فرمایا گیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ اکرم آیت ہے، بہت بڑی آیت ہے۔ یہ پوچھا گیا ایک صحابی نے، محمد بن مسلم نے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، تو ان سے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو صبح مسانی جسے کہا گیا ہے، 7 آیتیں جسے کہا گیا ہے، کیا یہ 7 آیتوں میں اس میں قرآن میں بسم اللہ بھی شامل ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، یہ افضل ترین آیت ہے قرآن کریم کی، اتنی افضل آیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں ارشاد ہے، آپ ذرا اس کا اندازہ کیجئے گا، غور کیجئے گا، آپ یقین کیجئے گا کہ آپ پھر اپنے ہر کام کی ابتدا میں آپ کے منہ سے بسم اللہ ہی نکلے گی۔ اب کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضور نے یہ فرمایا کہ جب مومن صراط مستقیم سے بسم اللہ پڑھ کے گزرے گا تو جہنم کی آگ اسے یہ کہے گی مومن کو کہ جلدی سے گزر جا، میں ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ یہ اتنی بڑی فضیلت اور یہ آیت اکرم کا اتنا بڑا اعجاز، اتنی بڑا معجزہ کہ جس کے پڑھنے سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی ہو رہی ہے، حضور کا ارشاد ہے۔ تو آپ اپنے معاملات زندگی میں بسم اللہ کو اپنا وظیفہ بنا لیجیے گا۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہتے ہیں تو شروع یہ نہیں کہ اللہ کے اسم کے ساتھ، شروع نہیں، اللہ کے اسم کے ساتھ کیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ شروع تو پتہ نہیں کہاں سے لگ گیا، یہ اللہ کے اسم، بے اسم ہے۔ اب بے کے نیچے جو بے کا نقطہ ہے، کیا فضیلت ہے وہ دیکھیے آپ۔ وہ پہلے بھی ایک جگہ پتہ نہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک کبھی کسی زمانے میں مائکرو ڈاٹ ایجاد ہوا تھا، وہ ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، اس نقطے میں پوری کائنات سموئی ہوئی تھی سائنسدانوں نے۔ تو جب وہ چیز آئی تو اب آپ دیکھیے کہ بسم اللہ کے بے کے نقطے کے اندر پوری کائنات سمو دی گئی۔ اس میں سارا بسم اللہ کا سارا علم اس بے کے نقطے کے اندر ہے۔ پورے قرآن کریم کا سارا علم بسم اللہ، اور بسم اللہ کا سارا علم بے کے نقطے میں ہے۔ آپ جب اپنے معاملات زندگی میں بسم اللہ کو، پھر اس کے بعد ہے مقام شکر ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کے بعد اس کی تسبیح و تمہید کرتے ہیں۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کوئی ایسا شجر بتاؤ جس کی شاخیں جو ہیں سدرۃ المنتہا پہ ہوں اور اس کی تحت الثری میں اس کی جڑیں ہوں۔ تو خاموشی اختیار ہوئی، تو حضور نے فرمایا ہاں، یہ کلمہ جسے لوگ تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں، تسبیح اربع بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ دیکھیے گا ہر چیز کیا، ایک واحد سورہ توبہ ہے جس میں بسم اللہ کی ممانت کی گئی ہے۔
جس میں کیوں؟ اس کے اندر رحمت کا ذکر نہیں ہے۔ آخری آیت میں ہے، کیا ذکر ہے؟ وہ بھی یہ ہے جہاں لفظ حریصکم آ رہا ہے کہ ایک رسول تم میں بھیجے ہیں جو تمہاری بہتری کے لیے اتنے خواہ ہیں، اتنے خواہ ہیں۔ باقی بسم اللہ جو سورہ توبہ کے علاوہ پورے قرآن کی جو ہے، سارے قرآن کا علم جو ہے، یاسین کو دل کہا گیا ہے، کسی آیت سورہ کو عروسۃ القرآن کہا گیا ہے، اور بسم اللہ کو سارے قرآن کے حصوں میں۔ تو آج سے ہی دیکھیے گا کہ میں جیسے پہلے آپ سے کہا کہ مقام شکر کو بڑھائیے گا، اللہ کو شکر بڑا پسند ہے۔ شکر کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے میری مدد چاہو، پھر اس کے بعد اس کا حکم ہے کہ جس وقت تسبیح و تمہید، تسبیح میں آ جاتی ہے جی سبحان اللہ، تمہید میں آ جاتی ہے الحمدللہ جی، جب میری تسبیح و تمہید کرتے ہو تم تو کیا ہے کہ میں تم پہ اپنی نعمتیں اور زیادہ کروں گا، اور زیادہ کروں گا۔ تو یقین جانیے کہ جتنی پریشانیاں، جتنی لوگوں کی پریشانیاں، یہ اب میں نے رخ بدلا ہے تھوڑا سا، جو استخراج قرآن سے لوگوں کے، جسے لوگ اپنے آپ میں استخارہ کہتے تھے، اور خداوند کریم کے قرآن کی طرف آپ کو میری ایک چھوٹی سی یہ صحیح ہے، خدا قبول کر لے کہ ان چھوٹی چھوٹی میں چیزوں کو، یہ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اس میں جی۔ تو ایک چھوٹے چھوٹے حرف جو ہے بسم اللہ کا لے کے دے دیا آپ کو، الحمدللہ دے دیا، شکر الحمدللہ دے دیا، سبحان اللہ دے دیا، تسبیح دے دی، وہ تسبیح، یہ تسبیحیں جو ہیں یہ عملیات میں نہیں ہیں، یہ عبادت میں ہیں۔ غور کیجئے گا، پتہ نہیں اللہ جانے آج کل جو ہیں، جو علماء جنہوں نے اصلاح کرنی تھی وہ عملیات کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر گئی، دین ہو گیا، کچھ ہو گیا، ہر چیز جو ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے علاوہ، باقی تو جو ہے توہم پرستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کہیں جادو، کہیں ٹونے، کہیں جنات، کہیں کچھ، کہیں کچھ، کہیں کچھ۔ آگے دنیا تھوڑی پریشانیوں میں ماری پڑی ہے جی، آگے دنیا تھوڑی بے روزگاری کے حالت میں ہے۔ اگر کسی کا کوئی سلسلہ کچھ بند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ نہیں کرتا بند کسی کا سلسلہ، وہ تو یہ خداوند کریم کا قرآن پہ پکار پکار کر اس کا حکم ہے کہ اے انسان، میں تو تجھے ممتا سے بڑھ کے چاہتا ہوں، میں کیوں تجھے چاہوں گا کہ تجھے پریشانی مصیبت آئے۔ آگے پھر آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جو مصیبت اور جو پریشانی آتی ہے، غور کرنا، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ تمہاری ہمت، ہماری طاقت سے زیادہ تم پہ بوجھ ڈالے۔ سورہ مزمل کی پہلی آیت میں تو آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سبق تو ہمارے لیے ہے کہ مشقت میں نہ پڑو۔ اب جتنی پریشانی آتی ہیں، جتنی لوگوں کے مسائل آتے ہیں، تو آج سے میری التجا ہے ان سے کہ آپ اس کے ایجاد دیکھیے گا کہ اسے آیت صبح مثانی کا جو حصہ ہے، بسم اللہ بھی اس کے آیت اکرم ہے، بہت بڑی آیت ہے یہ۔ اس آیت کے معجزات دیکھیے گا، کھانا کھاتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، جو قدم اٹھتا ہے اس کا کیا انجام یہ بالخیر ہوتا ہے کہ آپ جو بسم اللہ پڑھ کے جو کام شروع کرتے ہیں وہ کام اپنے انجام کو پہنچتا ہے الحمدللہ، یقین کامل کے ساتھ۔ یہ میرا بار بار آپ سے یہ تقاضا ہے کہ یقین کامل کے ساتھ۔ اب میرے کچھ سوالات تھے جی جو استخراج قرآن سے تھے، وہ اب بی بی ایک تو آپ نے، یہ آپ کی کہیں سندھ سے کال ہے تو مختصر جواب دے جاؤں گا۔ آپ نے اپنے بھانجے کے لیے کہا ہے تو ان کے لیے سورہ لہب پڑھیے گا کہ وہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والوں میں بیٹھتا ہے اور وہ بہن کو پڑھنے نہیں دیتا، اور یہ معاملات جو ہیں، تو سورہ لہب پڑھیے گا۔ اور بچی کو کہیے گا کہ وہ اس وقت آپ کا بھانجا ہے، اگر اس کی والدہ بھی پڑھ لے تو وہ پھر صبح کے وقت میں سورہ رحمان ہے، رات کو سورہ واقعہ، والدہ اور بچی کے لیے۔ آپ نے جو سوال آپ کی طرف سے آیا تو آپ سورہ لہب پڑھ کے دعا کر دیجیے گا جی۔ جی آگے ہیں جی، کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ آج 15-16 دن ہو گئے ہیں بائی پاس کروایا ہے جی۔ جی آپ کے لیے صرف اتنا ہی کہ صدقہ آپ دیجیے گا، کاش اچھے ہاتھوں میں چلے جاتے۔ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، مسائل بڑھتے اس لیے جا رہے ہیں کہ اچھے ہاتھوں میں نہیں پہنچے۔ تو آپ ایسے کیجئے گا، اب صدقہ ہی ہے
کبھی وینٹیلیٹر سے آپ کہتے ہیں پہ ڈال دیتے ہیں، کبھی ہٹا لیتے ہیں، کبھی آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی وہ نالی لگانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر کام مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر جو سوچ رہے ہیں جو بھی ہے، یہ تو 5-6-7 دن کا عمل ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ شفا پا گئے ہیں، مگر انہوں نے پہلے پوچھا کہ ڈاکٹر ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، پہلے پوچھا۔ اگر قرآن نے اشارہ دیا تو وہ کروا کے گھر بھی آ گئے اپنے۔ تو ایسے کیا کیجیے گا، پہلے اپنی 2 قرآن کی آیتیں بھیجیے گا اور پھر اس کے بعد یہ چیز دی۔ اس کے بعد وقار احمد لاہور سے ہیں۔ وقار صاحب، آپ نے بے روزگاری اور اس کے میں نے آپ کو جواب دے دیا تھا واٹس ایپ پہ، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو آج میں نے بسم اللہ کا عمل بتایا ہے، عمل نہیں، یہ بسم اللہ کی جو عبادت بتائی ہے، آیت بتائی ہے، آپ اسے اپنا ورد کیجئے گا۔ جیسے نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کے ساتھ اسے پڑھیے گا، اور نماز کے ہر حصے میں بسم اللہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اب چاہے کوئی کچھ کہتا رہے، نماز کے ہر حصے میں بسم اللہ ہے۔ کیوں؟ آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ والسلام، دعا گو، آباد رہیں سدا۔